ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے پور پور کاٹ دو، ان کے پوروں کے اوپر مارو۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے فلسطین میں کیا ہو رہا؟ کبھی افغانستان کی شرارتیں، کبھی ان کے ساتھ ہمارے معاملات، کبھی یمن کے حوثی باغیوں کے سعودیہ کے ساتھ معاملات، کبھی ایران سعودیہ پٹے، یہ سارے آپ کے سامنے۔ جن سے لڑائی کرنی تھی ان سے کر نہیں رہے اور آپس میں لڑی جا رہے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں تم چلے گئے تو تم کو بڑے پارسا اور ولی ہو گیا۔ خانہ کعبہ بنانے والا ابو جہل تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون ہے، تو وہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کرتے تھے۔ تو کعبے کی چھت پہ چڑھنا کون سا اعزاز ہے؟ اگر ایمان نہیں، کم بندے تھے، قدرت والے نہیں، اللہ نے اقتدار دیا ہو اور مظلوموں کی مدد اگر آپ نہ کر سکے۔ قرآن نے ایک اور حکم دیا، داخلی طور پہ اگر ملک کو بچانا ہے تو اس ریاست میں عدل قائم کر دو، اور باہر کے دشمنوں سے بچنا ہے تو اس کا نظام رکھا جہاد۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کرو۔ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، جاہدوا فی سبیل اللہ۔ اور بار بار اللہ رب العزت نے اتنے تکرار کے ساتھ کہا، اتنے تکرار کے ساتھ کہا، اور مسلمان ان کے ایسے ذاتی اور مالی مفاد، دنیاوی مفادات، مادی مفاد ان کے اس قدر غالب آ گئے کہ انہوں نے جہاد سے ایسا روح پھیرا کہ آج پوری دنیا میں مغلوب بھی ہیں، مقہور بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ ظلم و ستم اگر پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو صرف مسلمانوں سے۔ مثال آپ کے سامنے فلسطین کی، کیسے ہمارے روزے ہیں؟ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے کتنا درد دل ان کے لیے رکھا تھا، کیا ہم نہیں دیکھ رہے فلسطین میں کیا ہو رہا؟ اگر ہمارے حکمرانوں نے قرآن پڑھا ہوتا اور یہ سمجھا ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے، جہاں کہیں ظلم ہوگا ہم ان کی مدد کو پہنچیں گے، اور ہم کہتے ہیں جی نہیں صلح کر لیں، جی صلح کر لیں، ڈری جا رہے ہیں، شلواریں ان کی گیلی ہوئی جا رہی ہیں، باندر کی طرح ٹپوشیاں لگا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ فٹ بال کا کوئی میچ ہو رہا تھا، تو ایک کھلاڑی اپنی ٹیم کو گول کرنے لگ گیا۔ دو ٹیموں کا میچ تھا، تو ایک کھلاڑی اپنی ٹیم کو گول کرنے لگ گیا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی گول تو مخالف ٹیم میں کرنا ہے اور تم اپنی ٹیم میں کیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو سانو کرن نہیں دے رہے، تو میں کہ اپنی میں ہی کر لو۔ مسلمانوں کا یہ حال ہوا پڑے، جن سے لڑائی کرنی تھی ان سے کر نہیں رہے اور آپس میں لڑی جا رہے۔ کبھی افغانستان کی شرارتیں، کبھی ان کے ساتھ ہمارے معاملات، کبھی یمن کے حوثی باغیوں کے سعودیہ کے ساتھ معاملات، کبھی ایران سعودیہ پٹے، یہ سارے آپ کے سامنے۔ انہوں نے ان سے لڑائی کرنی تھی، لیکن شاید وہ جو کہا کرتے تھے کہ اب ہمارے اندر وہ ہمت تو ہے نہیں، اب ان سے جن سے لڑنا تھا ان سے ہم لڑائی کر نہیں پا رہے اور آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے مجاہدین اور ہمارے طالبان جن کا پوری دنیا نے ساتھ دیا تھا عالم اسلام میں، میں تو حیران ہوں کہ ان کی بھی ساری آوازیں دب گئی ہیں۔ جنہوں نے رشیا کی چھٹی کرائی، جنہوں نے وہاں سے امریکہ کو نکالا، آج کہاں پہ ان کی وہ غیرت ایمانی ہے؟ ساری دنیا ہی بھنگ پی کے سوئی پڑی ہے، اور جاتے ہیں جناب سعودیہ میں، جاتے ہیں عمرے کر کے آ جاتے ہیں اور تصویریں شیئر کر دیتے ہیں جی خانہ کعبہ میں گئے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں تم چلے گئے تو تم کو بڑے پارسا اور ولی ہو گیا۔ خانہ کعبہ بنانے والا ابو جہل تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون ہے، تو وہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کرتے تھے۔ تو کعبے کی چھت پہ چڑھنا کون سا اعزاز ہے؟ اگر ایمان نہیں، کم بندے تھے، قدرت والے نہیں، اللہ نے اقتدار دیا ہو اور مظلوموں کی مدد اگر آپ نہ کر سکے، اور آپ یقین جانیے قرآن کو کبھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اچھا ایک اور آج کل ایک بڑا فتنہ ہے، کہتے ہیں جی قرآن آپ خود نہ پڑھیں۔ یہ ہمارے کئی مولانا صاحبان کہتے ہیں جی قرآن نہ پڑھے۔ کیوں؟ میں پہلے تو سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کی مسئلہ ہے نا، پھر یہ سمجھ آئی کہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو ہمارے یہاں یہ کئی جو دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں نا، یہ پہلے دن بند ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، جو قرآن کی طرف آیا اس کی زندگی بدل گئی۔ کہتے نہیں قرآن نہ پڑھے جی، قرآن آپ کسی صاحب علم سے پڑھے۔ میں نے کہا قرآن ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو بندہ خود بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والے؟
ہاں جہاں پہ بات سمجھ نہ آئے وہاں پہ مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. چند آیتیں متشابہات ہیں جو سمجھ نہ آئے ضرور اہل علم سے رہنمائی لیں. جو محکم آیتیں ہیں قرآن نکالیں, اس کو پڑھا کریں. اور آخری بات کرتا ہوں, اللہ کے جو دشمن ہے نا, اللہ کس قدر ان پہ غضبناک ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں کے بارے میں حکم دیا تھا, اے پیارے نبی, یہ تو کئی بار حکم دیا نا, ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اللہ کے نبی جدھر بھی یہ ملے نا ان کی خوب ٹھکائی کرو. لیکن ایک مقام پہ اللہ نے کہا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اے اللہ کے پیارے حبیب, یہ آپ کے میرے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں, ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے پور پور کاٹ دو, ان کے پوروں کے اوپر مارو. اتنا غم و غصہ, اور آج ہم نے ان کو اپنا یار پہلی دوست بنایا ہوئے ہیں. حکمرانوں نے بھی, عوام نے بھی, ان کی تہذیب ہم اپناتے ہیں, سارا کلچر ان کا ہے, ساری باتیں ان کی ہیں, ساری ٹرینڈنگ ان کی ہے. تو اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے, وقت ختم ہو گیا ہے, جذبات بہت زیادہ تھے جو ہمارے حالات ہیں, اور یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھیں. رمضان کا مہینہ ماہ قرآن ہے, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں. آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ہیں, اور اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں کہ جو مسلمان ہونے کا, اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ تو کرنے والے ہوں لیکن اللہ رسول کی ایک بات بھی نہ مانیں. اللہ کو ایسے مسلمان پسند نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کام کو مسلمان بنا دے. قرآن کریم کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کریں, مگر اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. جہاں پہ 2-4 سپارے پڑھتے ہیں وہاں پہ آدھا سپارہ پڑھ لیں, ایک پاؤ پڑھ لیں, لیکن کوشش کریں کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا کرے.